الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جب بھی دنیا میں زمینی یا آسمانی آفات آتی ہیں، خدا تعالیٰ کا خوف رکھنے والا ہر شخص اس خوف سے پریشان ہو جاتا ہے کہ آج جو آفت ایک علاقے میں آئی ہے، کل ہمیں بھی کسی مشکل میں مبتلا نہ کر دے، ہمارا کوئی عمل خدا تعالیٰ کی ناراضگی مول لینے والا نہ بن جائے. اور یہ حالت ایک حقیقی مومن کی ہی ہو سکتی ہے. اس کی ہو سکتی ہے جس کو یہ فہم اور ادراک حاصل ہو کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اور جب یہ سوچ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے اس کی رضا کی راہوں پر چلنے کی کوشش کرتا ہے. اور ایسے ہی مومنوں کے بارے میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الذین ھم من خشیۃ ربہم مشفقون، کہ اپنے رب کی یقیناً وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے خوف سے کانپتے ہیں، اور اس خوف کی وجہ سے بآیات ربہم یؤمنون، اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں. اس کا شریک آگے پھر بیان ہوتا ہے کہ اس کا شریک نہیں ٹھہراتے. ہر حالت میں ان کا رخ خدا تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے. یہ نہیں کہ آفات میں گھر گئے تو خدا تعالیٰ یاد آ گیا، جب آفات سے باہر آئے تو خدا تعالیٰ کو بھول گئے. نہیں، بلکہ ہر حالت میں، چاہے تنگی ہو یا آسائش ہو، مشکل میں ہوں یا سکون میں ہوں، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. خدا تعالیٰ کو یاد رکھنا اس وقت بھی ہوتا ہے جب خدا تعالیٰ نے انہیں ہر قسم کی بلاؤں اور مشکلات سے محفوظ رکھا ہوتا ہے، اور کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی. اور اس وقت وہ مزید اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہیں جب کسی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں یا کسی بھی قسم کے موسمی تغیر یا آفت کو دیکھتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں اور تا قیامت ہر آنے والے مومن کے لیے اسوہ حسنہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے حالات میں کیا عمل ہوتا تھا اور کیا حالت ہوتی تھی، اس بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک روایت ہے. آپ فرماتی ہیں کہ جب تیز آندھی آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے کہ اے اللہ، میں تجھ سے اس آندھی میں مضمر ہر ظاہری اور باطنی خیر کا طالب ہوں،
اور اس کے ہر ظاہری و باطنی شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ نیز آپ فرماتی ہیں یعنی حضرت عائشہ کہ جب آسمان پر بادل گھراتے تو آپ کا رنگ بدل جاتا اور آپ کبھی گھر میں داخل ہوتے اور کبھی باہر نکلتے، کبھی آگے جاتے اور کبھی پیچھے، اور جب بادل برس جاتا تو آپ کی گھبراہٹ ختم ہو جاتی۔ کہتی ہیں کہ یہ بات میں آپ کے چہرہ مبارک سے پہچان لیتی تھی۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک بار میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس گھبراہٹ کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، یہ اس لیے ہے کہ کہیں یہ بادل قوم عاد پر عذاب لانے والے بادل جیسا نہ ہو۔ قوم عاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے جب بادل کو اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ یہ تو ہم پر میم برسانے والا ہے، لیکن وہ عذاب لانے والا بن گیا۔ تو یہ ہے وہ کامل بندگی اور خشیت کا اظہار، اس خوف کا اظہار کہ جس عظیم انسان سے اللہ تعالیٰ کے بے شمار وعدے ہیں، ہر قسم کے نقصان سے بچانے کے بھی وعدے ہیں، ترقی اور غلبے کے بھی وعدے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی آفت اور مصیبت مسلمانوں پر نہیں آ سکتی۔ بلکہ دوسرے بھی آپ کی برکتوں سے بچے ہوئے تھے۔ کسی دجال کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی علم تھا کہ جب آندھی اور طوفان آئے تو آپ کے حق میں آتی ہے۔ بدر کی جنگ ہو یا جنگ خندق، آندھیاں اور طوفان دشمن کی بربادی اور ہزیمت کا باعث بنی تھی، لیکن پھر بھی آپ کو فکر ہے۔ اصل میں تو یہ خیال ہوگا کہ آسمانی آفت سے یہ لوگ صفحہ ہستی سے نہ مٹا دیے جائیں۔ بس آپ کی بے چینی اس رحم کے جذبے کے تحت تھی جو اس رحمت للعالمین کے دل میں مخلوق کے لیے معجزہ تھا، اور اس قدر بے چینی میں آپ مبتلا ہو جاتے کہ جیسا کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ کا چہرہ کا رنگ متغیر ہو جاتا، بدل جاتا۔ اللہ تعالیٰ کے بے نیاز ہونے کی وجہ سے آپ کو فکر ہوتی تھی۔ کہیں کچھ لوگوں کا تکبر اور خدا تعالیٰ کی قدرتوں کی صحیح پہچان نہ کرنا پوری قوم کی تباہی کا باعث نہ بن جائے۔ سورہ ہود کے بارے میں آپ نے فرمایا ایک جگہ کہ اس نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ قوموں کی تباہی اور بربادی کا اس صورت میں ذکر ملتا ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے پیغام کو حقیقی طور پر سمجھتے تھے اور آپ سے زیادہ کوئی اور سمجھ نہیں سکتا، آپ کو یہ فکر رہتی تھی کہ امت کا ہمیشہ صحیح راستے پر چلتے رہنا یہ میری ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا، کہ بس جیسے تجھے حکم دیا جاتا ہے اس پر مضبوطی سے قائم ہو جا، اور وہ جنہوں نے تیرے ساتھ توبہ کی ہے اور حد سے نہ بڑھنا۔ یعنی مومنوں کو یہ حکم ہے کہ حد سے نہ بڑھنا، حد سے بڑھنا خدا تعالیٰ کی ناراضگی مول لینا ہے۔
بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی کہ مومنین کی توبہ حقیقی توبہ ہو. آندھی بادل وغیرہ کا دیکھ کر کو دیکھ کر آپ کا پریشان ہونا اس وجہ سے بھی تھا کہ کہیں مومنوں کی کہ بے بدعملیاں کسی آفت کو بلانے والی نہ بن جائیں. یہاں مومنوں کو بھی یہ حکم ہے کہ ایک دفعہ توبہ کر لی ہے تو تمہارے سامنے جو اسوہ حسنہ قائم ہو گیا ہے اس کی پیروی کرو، ورنہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. مومنوں کو حکم ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ بنیں جو آفت کو دیکھ کر تو خدا تعالیٰ کو یاد کر لیتے ہیں اور جب مشکل دور ہو جائے تو پھر وہی پرانی ڈگر پر آ جاتے ہیں. ایک مومن کی توبہ تو حقیقی توبہ ہوتی اور مستقل توبہ ہوتی. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک جگہ مثال دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ. اور جب انہیں کوئی موج سائے کی طرح ڈھانک لیتی ہے تو وہ عبادت صرف اللہ کے لیے مخصوص کرتے ہوئے اس کو پکارتے ہیں. پھر جب وہ انہیں خشکی طرف نجات دے دیتا ہے تو ان میں سے کچھ لوگ میانہ روی پر قائم رہتے ہیں اور ہماری آیتوں کا انکار صرف بد عہد اور ناشکرہ ہی کرتا ہے. بس حقیقی مومن کی پکار مشکل اور مصیبت سے نجات پانے کے بعد بھی اللہ اللہ ہی ہوتی ہے. لیکن بد عہد اور ناشکرے اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں اور پھر وہی ظلم و تعدی، شرک اور ہر قسم کی برائیوں میں پڑ جاتے ہیں. اسی چیز کا ان سے اظہار ہوتا ہے. حقیقی مومن تو اس سے ہی بڑھ کر ہے. یہی نہیں کہ صرف جو اپنے مشکل آئے اور مصیبت آئے تو تب ہی خدا تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا ہوتا ہے. صرف اپنے پر آنے والی مصیبت ہی انہیں ایمان میں مضبوط نہیں کرتی، بلکہ جیسا کہ ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے دیکھا ہے، دوسری قوموں کا انجام بھی خوف دلانے والے ہوتے ہیں، چاہے وہ ماضی میں گزری ہوئی قومیں ہیں یا اس زمانے میں ہمارے سامنے بعض قوموں کی مثالیں نظر آتی ہیں. اگر پرانی گزری ہوئی قوموں کا انجام اللہ تعالیٰ کا خوف دلانے والا ہوتا ہے تو پھر ایک مومن کو، جیسا کہ میں نے کہا، اپنے زمانے میں دوسری قوموں پر آفات کس قدر خوفزدہ کرنے والی اور اپنے خدا کے آگے جھکنے والی اور اس سے رہنمائی مانگنے والی ہونی چاہیے. لیکن دنیا اس بات کو نہیں سمجھتی. اکثریت سمجھتی ہے کہ موسمی تغیرات یا زمینی اور آسمانی آفات قانون قدرت کا حصہ ہیں اور کچھ عرصے بعد ان کا آنا ہوتا ہے. ایک معمول ہے جس کے مطابق یہ آتی ہیں. آج کل کے پڑھے لکھے انسان کو اس علم نے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں سے ہی بے خوف کر دیا. یہ ٹھیک ہے
کہ قانون قدرت کے تحت آفات آتی ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ زلزلے جب آتے ہیں تو زمین کی نچلی سطح کی جو پلیٹس ہیں ان میں تغیر زلزلوں کا باعث بنتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ نیوزی لینڈ یا جاپان وغیرہ کے علاقوں میں، مشرقی بعید کے علاقوں میں جزائر جو ہیں ان پلیٹس کے اوپر آباد ہیں، جس کی وجہ سے ان علاقوں میں زلزلے زیادہ آتے ہیں۔ لیکن یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کے کسی بھیجے ہوئے اور فرستادے نے اپنی سچائی کے لیے ان زلزلوں کی پیشگوئی تو نہیں کی۔ عرصہ ہوا، غالباً یہ مولانا نذیر مبشر صاحب کے وقت کی بات ہے، گھانا میں یہ جب مبلغ ہوتے تھے تو جب احمدیت اور اسلام کی تبلیغ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے آنے کا دعویٰ اور یہ نوید سنائی اور یہ تبلیغ کی اس علاقے میں گھانا میں، تو علماء نے اور بہت سارے پرانے لوگوں نے ان کو کہنا شروع کیا کہ مسیح و مہدی کے آنے کی نشانی تو زلزلے ہیں، اگر آپ کا بیان سچا ہے تو ہمارے ملک میں پھر زلزلے کا نشان دکھائیں۔ اور گھانا ایسی جگہ ہے جہاں عموماً زلزلے نہیں آتے، چنانچہ آپ نے دعا کی اور ایسا اس کے نتیجے میں وہاں زلزلہ آیا، جس کی وجہ سے لوگوں میں ایک بے چینی پیدا ہو گئی، اور بہت سارے لوگوں نے عیسائیت میں سے بھی احمدیت قبول کی، مسلمانوں میں سے بھی مسلمان ہوئے، جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا وہ نہیں مانتے، لیکن بہرحال نشان وہاں ایک مشہور ہو گیا زلزلے کا۔ تو بہرحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے دعوے کو زلزلوں اور آفات کے ساتھ کس طرح جوڑا ہے، اس کے بارے میں کیا بیان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ سے اطلاع پا کر حوادث اور زلزلوں کے بارے میں آپ نے کیا پیشگوئی فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ حوادث کے بارے میں جو مجھے علم دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ ہر ایک طرف دنیا میں موت اپنا دامن پھیلائے گی اور زلزلے آئیں گے اور شدت سے آئیں گے اور قیامت کا نمونہ ہوں گے اور زمین کو تہو بالا کر دیں گے اور بہتوں کی زندگی تلخ ہو جائے گی، پھر وہ جو توبہ کریں گے اور گناہوں سے دستکش ہو جائیں گے خدا ان پر رحم کرے گا، جیسا کہ ہر ایک نبی نے اس زمانے کی خبر دی تھی۔ ضرور ہے کہ وہ سب کچھ واقعہ ہو، لیکن وہ جو اپنے دلوں کو درست کر لیں گے اور ان راہوں کو اختیار کریں گے جو خدا کو پسند ہیں، ان کو کچھ خوف نہیں اور نہ کچھ غم۔ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ تو میری طرف سے نذیر ہے، میں نے تجھے بھیجا تا مجرم نیکوکاروں سے الگ کیے جائیں، اور فرمایا کہ دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا، لیکن خدا اس سے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ میں تجھے اس قدر برکت دوں گا کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ فرماتے ہیں کہ آئندہ زلزلے کی نسبت جو ایک سخت زلزلہ ہوگا مجھے خبر دی، اور فرمایا کہ پھر بہار آئی، خدا کی بات پھر پوری ہوئی۔ اس لیے ایک شدید زلزلے کا آنا ضروری ہے، لیکن راست باز اس سے امن میں ہیں، سو راست باز بنو اور تقوی اختیار کرو تا بچ جاؤ۔ آج خدا سے ڈرو تا اس دن کے ڈرنے سے امن میں رہو۔ ضرور ہے کہ آسمان کچھ دکھاوے اور زمین کچھ ظاہر کرے، لیکن خدا سے ڈرنے والے بچائے جائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ خدا کا کلام مجھے فرماتا ہے کہ کئی حوادث ظاہر ہوں گے اور کئی آفتیں زمین پر اتریں گی،
کچھ تو ان میں سے میری زندگی میں ظہور میں آ جائیں گی اور کچھ میرے بعد ظہور میں آئیں گی، اور وہ اس سلسلے کو پوری ترقی دے گا، کچھ میرے ہاتھ سے اور کچھ میرے بعد۔ تو یہ دعویٰ ہے آپ کا، اور جیسا کہ ایک مرتبہ پہلے بھی غالباً گزشتہ سال میں بیان کر چکا ہوں اسی حوالے سے، کہ گزشتہ 100 سال کے دوران جو آفات اور زلازل آئے ہیں وہ اس سے پہلے ریکارڈ نہیں ہوئے۔ چھوٹے چھوٹے نہیں، جو بڑے بڑی آفتیں آئی ہیں وہ ریکارڈ میں موجود ہیں پرانی کی، لیکن اتنی زیادہ نہیں جتنی اس 100 سال میں۔ اللہ تعالیٰ یہ نشان دنیا کے مختلف حصوں میں بار بار دکھا رہا ہے، اس لیے بار بار ہمیں اس انظار کو اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ اپنے ایمانوں کو بھی مضبوط کر سکیں اور دنیا میں بھی اس پیغام کو پہنچانے کا حق ادا کر سکیں جس کو لے کر حضرت مسیح علیہ السلام آئے تھے۔ آپ نے واضح فرمایا ہے کہ میرا نشان میری زندگی کے بعد بھی ظاہر ہوتا رہے گا۔ بس جس طرح شدت سے آپ نے دنیا کو اس نشان سے آگاہ کیا ہے، ہمیں بھی دنیا کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی گزشتہ ہفتے جاپان میں ایک شدید زلزلہ آیا ہے اور ساتھ ہی سونامی بھی، جس نے بستیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ زلزلے سے جو بستیاں تباہ ہوئی تھیں انہیں پانی بہا کر کہیں کا کہیں لے گیا۔ ہماری ٹیم وہاں جو احمدی ہیں اس علاقے میں مدد کے لیے گئے زلزلہ زدگان کی، جو جا رہے تھے تو راستے سے ان کو فون آیا کہ ایک جگہ ہم جہاں سے گزر رہے ہیں، یہاں ایک پہلے گزرا کرتے تھے، ایک بستی تھی، ایک قصبہ تھا، 15-20 ہزار کی آبادی تھی، اور اب ہم جہاں سے گزر رہے ہیں اس جگہ پہ اس بستی کا کہیں نشان ہی نہیں، اور سڑکیں ہیں وہ بھی بالکل ختم ہو چکی ہیں، اور سڑکیں تو سوال ہی نہیں تھا کہ بڑے بڑے عمارتیں بہہ گئیں۔ بس یہ بڑے خوف کا مقام ہے۔ بہرحال اس خوف کے ساتھ ہمیں اپنے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر عمل کرتے ہوئے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو حق پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ آفات سے بچائے جائیں، بجائے یہ کہ یہ آفتوں سے تباہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے سینے کھولے، اور اسی کے ساتھ ہی ہمیں پیغام پہنچانے کی بھی ضرورت ہے۔ اور جاپانیوں کے بارے میں تو خاص طور پر حضرت مسیح علیہ السلام کا حسن ظن ہے اور پیغام پہنچانے کی خواہش بھی تھی، اس لیے جہاں یہ آفات یا زلزلے ان کے آتے ہیں وہاں ان کے لیے ایک خوشخبری بھی ہے کہ اگر حضرت مسیح علیہ السلام کے اس حسن ظن کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی تعلیم کو سمجھ لیں تو بچائے بھی جائیں۔ اس لیے ہمیں بھی اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ گو وہاں چھوٹی سی جماعت ہے، لیکن جتنی بھی ہے اسے اپنی پوری طاقتوں کے ساتھ بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ یہ پیغام جس حد تک وہ پھیلا سکتے ہیں پھیلائیں اور پہنچائیں، اور ان حالات میں حکمت سے اسلام کا پیغام بھی پہنچائیں اور خدمت خلق کی سیاست کرتے چلے جائیں۔ خدمت خلق کا کام تو ہمارے احمدی متاثرہ جگہوں پر جیسا کہ میں نے کہا کہ کیمپ لگا کر رہے ہیں، خوراک وغیرہ بھی مہیا کر رہے ہیں، لیکن
ان رابطوں کو اب مستقل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کو اسلام کی خوبصورت تعلیم کا پتہ چلے۔ جاپان اپنے روایتی شنتو مذہب میں پہ ان کو فخر ہے، اسی پہ ان کی توجہ رہتی ہے، یا ان میں بدھسٹ ہیں، بلکہ بعض تو ان کی تحقیق کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ دونوں مذہب ساتھ ساتھ چل رہے ہیں ان کے۔ شادی بیاہ کے لیے شنتو مذہب کی روایات پر عمل کرتے ہیں اور اس کے مطابق رسوم ہوتی ہیں، اور موت فوت پر بدھ مت کے مطابق رسوم ادا کی جاتی ہیں۔